رسول سے شکایت نہ کرنا۔ دونوں بچے خوشی خوشی باہر نکلے، ابھی دوڑ ہی رہے تھے، قافلہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ شہر کوفہ نہ آشنا تھا، نہ گلیوں کا پتہ، نہ کوچوں کا معلوم، کبھی ادھر بھٹکتے کبھی ادھر جاتے، رات بھر کوفے کی گلیوں میں مسلم کے یتیم گھومتے رہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دکھائے سوائے غم اہل بیت کے۔ جیسے ہی صبح نمودار ہو رہی تھی، ایک مرتبہ دونوں بچے نہر فرات کے قریب آئے، درخت کے اوپر پناہ لی۔ ایک زوجہ، ایک محترمہ جو اہل بیت کی چاہنے والی تھی، وہ پانی لینے کی غرض سے نہر فرات کے قریب آئی۔ جیسے ہی پانی لینا چاہا، کیا دیکھا؟ پانی میں دو پرچھائیاں ہیں جو چاند کی طرح چمک رہی ہے۔ جیسے ہی سر کو اٹھایا، دو ننھے للے بچے قریب گئی، دونوں بچوں کو اتارا، کہا اے بچوں تم غریب معلوم ہوتے ہو، تم کس کے فرزند ہو، تم یہاں پر کیوں آئے ہوئے ہو؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ان بچوں نے پوچھا کہ اے معظمہ یہ بتاؤ، اگر ہم اپنا نام بتائیں، اپنا حلیہ بتائیں، اپنا ایڈریس بتائیں تو کیا تم ہمیں امان دو گی؟ کہ میں اہل بیت کی چاہنے والی ہوں، بتاؤ تم کون ہو؟ بچوں نے رو کر کہا ارے ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں۔ اللہ اکبر۔ دونوں بچوں کو وہ معظمہ اپنے گھر لے گئی، کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ رات کی تاریکی ہے، ایک حجرے میں بستر لگائے، اے بچوں سو جاؤ، دروازے کو بند کیا۔ اب حیران ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بیٹا گھر آ جائے۔ اتنے میں کیا دیکھا؟ آدھی رات گزری ہے، دق الباب ہوا، کہا کون؟ کہا میں حارث ہوں، تمہارا بیٹا۔ دروازے کو کھولا گیا، حارث اندر آیا۔ کیا بات ہے؟ اتنا پریشان ہو، دن بھر کہاں گھومتے رہے؟ سارا ماجرا بتایا۔ کہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے 2 بچے مدینے کے زندان سے رہا ہو گئے ہیں، بھاگ کر کہیں چلے گئے، جو بھی ان کو پکڑ کر لائے گا 1000 درہم انعام ملے گا۔ کہا خدا تجھے لعنت کرے، ارے دنیا کے بدلے آخرت کو بیچ رہے ہو۔ گفتگو ابھی ہو رہی تھی، تاریخ کہتی ہے محمد بیدار ہوا اور ابراہیم کو جگایا۔ کہا اے بھائی ابراہیم، میں نے خواب میں دیکھا محمد مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے ابھی جلد تم اپنے بابا سے ملاقات کرو گے۔ چھوٹے بھائی نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ دونوں بھائی آپس میں گلے مل کر زار و خطار گریا کرنے لگے، کہنے لگے بھیا، رونے کی آواز حارث ملعون تک پہنچی۔ حارث حجرے کی طرف گیا، جیسے ہی دروازہ کھولا غضب ہو گیا۔ جن بچوں کو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ بچے اس کے گھر میں نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ بس آخری فکر آزادہ روز احمد تمام دونوں بچوں کی زلفوں کو پکڑ کر بے دردی کے ساتھ ظالم صحن خانہ میں لائے۔ اس کی ماں آگے بڑھی، تجھے رسول کا واسطہ، یہ نواسہ رسول ہے، ان کو چھوڑ دے۔ کچھ بھی واسطہ دیا، اس نے مانا نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کھینچ کر فرات کے قریب لایا، بڑے بھائی کو قتل کرنا چاہا، چھوٹے بھائی نے اپنے گلا رکھ دیا۔ چھوٹے بھائی کو قتل کرنا چاہا، بڑے بھائی نے گلا رکھ دیا۔ بڑے بھائی محمد کا قتل کیا، پھر ابراہیم کو قتل کیا۔ دونوں لاشیں دریائے فرات پر ایک مرتبہ آپس میں باہوں میں بائے ڈالے، آواز دینے لگے اے بھیا ہماری قسمت میں یہی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔